بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. معزز حاضرین، رمضان المبارک ختم کے قریب ہے، اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور رمضان المبارک کے اختتام پر بطور شکرانے کے عید کی 2 رکعت نماز واجب کی گئی ہے، اور عیدگاہوں میں مسلمان حاضر ہو کر عید کی یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ عظیم ترین مہینہ رمضان المبارک کا ملا، اور حسب توفیق عبادات کا بھی موقع ملا. یہ خوشی کے اظہار کا اور اللہ کے دربار میں شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. مذہب اسلام میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر جو رمضان کے ختم ہونے پر منائی جاتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ جو ذو الحج کی 10ویں تاریخ کو دوگانہ نماز ادا کر کے وہ عید منائی جاتی ہے. یہ 2 ہی عیدیں مذہب اسلام میں. عید الاضحیٰ کے مقابلے میں عید الفطر یہ مسلمانوں میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور بہت جوش و خروش سے منائی جاتی ہے، اور بہت جذبات مسلمانوں کے ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 مہینے تک مسلسل دن میں روزے رکھتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں، اور پھر آخری عشرے میں عبادتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں. تاقراتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، شب قدر کی عبادت ملتی ہے، اور لیلۃ الجائزہ میں عبادت کا موقع ملتا ہے. زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں مسلمان ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر بھی جوش و خروش سے ادا کرتے ہیں. ان تمام عبادتوں کو انجام دینے کی وجہ سے بہت سارے اللہ کے بندے 10 دنوں کا اعتکاف بھی کرتے ہیں. ان مختلف قسم کی عبادتوں کو انجام دینے کی وجہ سے ایک قسم کا نور چہرے میں آ جاتا ہے، اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے معمور ہوتا ہے، بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. اور ان عبادتوں کی توفیق کے ملنے پر دل مچلتا ہے کہ جب یہ مہینہ ختم ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مساجد کو چھوڑ کر عیدگاہوں میں، میدانوں میں، کھلی فضا میں عید کی دوگانہ عام نمازوں کے طریقوں سے ہٹ کر پڑھی جائے، اور اس طریق پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یہ جذبات مسلمانوں کے واقعی قابل قدر ہیں، اور اس پر ان جذبات پر وہ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں. لیکن اس سال کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال ہم سبوں کے سامنے ایک وبائی مرض، ایک متعدی پھیلنے والے مرض کی وجہ سے بہت ساری پابندیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں. رمضان جیسا پربہار مہینہ وہ بھی بہت بے رونق سا گزرا. وہ بہار ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، نہ مساجد میں، نہ نمازوں کے موقع پر، نہ افطاری کے موقع پر، نہ طاق راتوں میں،
نہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے وہ اللہ کے بندے مساجد میں ایک بہت بڑی تعداد میں نظر آئے، وہ بہار نظر نہیں آئی، پابندیوں میں رمضان گزرا ہے، اور امید تھی کہ رمضان پابندیوں میں گزرا، کم از کم عید میں موقع ملے کہ حسب روایت اسے ادا کی جائے، لیکن کیا کیا جائے کہ اس موقع سے بھی ہمیں محروم ہونا پڑا، اور عید گاہوں میں عید کی نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ملا، اجازت نہیں ملی۔ رہی مساجد، اور مساجد میں بھی وہی 4-5 احباب عملے کے اسٹاف کے جو 5 وقتہ نماز اور تراویح پڑھتے چلے آ رہے ہیں، انہی 4-5 افراد پر مشتمل مساجد میں عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ عام مسلمانوں کے لیے نہ عیدگاہ میں جمع ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت ملی، اور نہ مساجد میں جمع ہو کر عید پڑھنے کی اجازت ملی، اور یہ رکاوٹ اس لیے ہے کہ یہ مرض پھیلنے والا ہے، احتیاطی تدابیر کے طور پر یہاں ممنوع قرار دیا گیا۔ اب یقیناً مسلمانوں کی بے چینی اور ان کا کرب، ان کی تکلیف واقعی وہ قابل دید ہے اور ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہمارے لیے شریعت کی ہدایت کیا ہے؟ نہ ہم عیدگاہ جا سکتے ہیں، نہ مسجد میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں، تو کریں کیا؟ سوال یہ، تو جواب اس کا یہ ہے، پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ عید کی نماز جس کو نہ ملے، نہ عیدگاہ میں نہ مسجد میں، وہ کرے کیا؟ تو عام طور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں، گھروں کے حالوں میں، چھتوں پر، پارکنگ میں عید کی جماعت قائم کی جائے، عید کی نماز پڑھی جائے، اور مسلمان بھی اس کوشش میں ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ جن مسالک میں، جن مسلکوں میں یا جن ائمہ کے نزدیک عید کی نماز گھروں میں ہو جا سکتی ہے، وہ ضرور اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھیں، اور اپنے ہم مسلک لوگوں کو اس کی ہدایت بھی کریں، لیکن عمومی انداز میں اس مسئلے کو پیش کرنا جس سے مسلمان الجھن کا شکار ہو جائے، یہ شاید مناسب نہیں ہے۔ ہاں، جن ائمہ کے یہاں اس کی گنجائش ہے، جن مسلکوں میں گنجائش ہے، وہ ضرور خود بھی پڑھیں اور اپنے ہم مسلک لوگوں کو اس کی ہدایت بھی کریں، لیکن عمومی سطح پر یہ ہدایت کرنا، عمومی سطح پر اس پیغام کو عام کرنا شاید مناسب نہیں ہوگا، اور عوام اس سے الجھن کا شکار ہوں گے۔ مسلک احناف پر عمل کرنے والے، فقہ حنفی کی پیروی کرنے والے، امام اعظم حضرت ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے ہوئے مسائل پر عمل کرنے والوں کے لیے جمعہ اور عیدین کی نماز گھروں میں پڑھنے کے لیے بہت ساری شرائط کے ساتھ ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ وہاں اذن عام پایا جائے۔ اذن عام کا مطلب کیا ہے؟ گھر میں اگر جمعہ پڑھی جاتی ہے یا عید کی نماز پڑھنا ہے، تو اس گھر میں یا گھر کے حال میں یا پارکنگ میں یا چھت میں کہیں بھی پڑھی جا رہی ہو، وہاں اگر کوئی اجنبی آ کر نماز میں شامل ہونا چاہے تو اس کے شامل ہونے میں کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ ایک بڑی شرط ہے۔ ہاں، اگر کسی کے شامل ہونے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے، کوئی گزرنے والا وہاں اندر بلا جھجک داخل ہو کر کے نماز میں شامل ہو سکتا ہے، تو ایسی جگہوں پر عید کی نماز پڑھنے کی گنجائش احناف کے یہاں بھی۔ لیکن اگر ایسی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بھی گزرنے والا بغیر کسی اجازت کے وہاں نماز میں شامل نہیں ہو سکتا،
رکاوٹ ہے، دروازہ بند ہے، بغیر اجازت کے اندر جا نہیں سکتا ہے، تو یہ شرط وہاں پائی نہیں جا رہی. اور جب شرط پائی نہیں جاتی ہے تو وہاں مشروط وجود میں نہیں آتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم صوبہ کرناٹک کے جو امیر شریعت ہیں، انہوں نے جو عید کے لیے ہدایت نامہ جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شرعی ضابطہ اور حکومتی قوانین کی رعایت کے ساتھ، شرعی ضابطہ اور حکومتی قوانین کی رعایت کے ساتھ جو لوگ عید کی نماز ادا کر سکتے ہو کر لیں. یہ شرعی ضابطہ وہی ہے کہ وہاں اذن عام ہو، وہاں کسی کے لیے رکاوٹ نہ ہو. اور یہی دارالعلوم دیوبند نے بھی یہی لکھا ہے، مظاہر العلوم سہارنپور نے بھی یہی لکھا ہے، المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد نے بھی یہی لکھا. تو احناف کے یہاں یہ شرط ہے، اور اس شرط کی وجہ سے، اور یہاں ہمارے ساؤتھ انڈیا میں، جنوبی ہندوستان میں گھر ایسے بنائے جاتے ہیں کہ وہاں ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں کوئی اجنبی بغیر اجازت کے داخل ہو جائے، لہذا یہ شرط یہاں پائی نہیں جاتی. دوسری بات یہ ہے حکومتی قوانین کی رعایت. ظاہر سی بات ہے اگر ایک گھر میں کئی لوگ جمع ہوں تو اس وقت تو یہ ممنوع ہے، اس سے روکا گیا ہے. اگر کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے اور آپ آنے والوں کو نہ روکنے کے لیے کچھ لوگوں کو جمع کر لیں گے تو قانون کی خلاف ورزی ہوگی، اور اگر ان کے علم میں یہ بات آ جائے گی تو قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں میں شمار ہوگا اور پھر ان کی زیادتیوں کے مستحق بنیں گے. اس لیے یہ مسئلہ جو حضرت امیر شریعت نے بتایا یا ملک کے اکابرین جو بتا رہے ہیں، یہ اپنی ذات سے نہیں بتا رہے ہیں. یہ اکابر علماء کرام غلط مسئلہ بتا کر لوگوں کی غلطی کا وبال اپنے سر پر لینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، فقہ حنفی کی روشنی میں جو اصول و ضابطہ ہے، اس اصول و ضابطے کی روشنی میں یہ ہدایت دی گئی. تو مسئلہ یہ نکلا، پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر عید کی نماز جن کو نہیں مل رہی ہے، وہ لوگ اگر عام لوگوں کی آمد کی اجازت گنجائش کے ساتھ، شرعی ضابطہ اور حکومتی قوانین کی رعایت کے ساتھ اگر ان کے پاس گنجائش ہے تو وہ ضرور عید کی نماز پڑھے، اور اگر نہیں ہے تو وہ چاشت کی 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز عام نمازوں کی طرح انفرادی طور پر پڑھ لیں. چاشت کی نماز 2 کر کے 4 رکعت یا 2 ہی رکعت چاشت کے وقت میں انفرادی طور پر نماز ادا کر لیں عام نمازوں کی طرح. اس میں کوئی زائد تکبیریں نہیں ہوں گی، وہ عید کا بدل بھی نہیں ہوگا، وہ چاشت کی نماز ہوگی. اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ عید پڑھنے پر جو اجر ملا آپ کو ملا کرتا، وہ اس نماز سے بھی انشاءاللہ ملے گا ضرور. اس امید کے ساتھ یہ نماز ادا کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پریشانیوں کے دور کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے. جی بہت مسائل ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، اور بہت سارے طبقات مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش ہے، ہمارے اپنے بد اعمالیوں کے نتیجے میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کو منانے اور راضی کرنے کی کوشش کریں، گزارش کریں کہ یہ امتحان کا دور ختم ہو
اور ایک مرتبہ پھر ہمیں پہلے کی طرح مساجد آباد کرنے کا موقع ملے، اب کے مساجد آباد کرنے کا موقع ملے گا تو پورے شوق اور دلچسپی سے دن میں 5 مرتبہ مساجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز پڑھنے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی سے کریں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور راستہ نکالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔